الحمدللہ رب العالمین۔ جانے ایمان شان ایمان، جانے کائنات شان کائنات، منبع کمالات فخر موجودات، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے کسوں کی کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انہیں کی پاک بارگاہ ناز میں سارا مجمع اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، ہر شے پر تیرا جلوہ نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ، ہر شے پر تیرا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، اور وہ نور مجسم گر نہ آیا ہوتا دنیا میں، وہ نور مجسم گر نہ آیا ہوتا دنیا میں، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ اور یا رسول اللہ، تیرے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں، یا رسول اللہ، تیرے کردار سے بڑھ کر کوئی کردار نہیں، جنگ بھی جیتنی ہاتھ میں تلوار نہیں، جنگ بھی جیتنی ہاتھ میں تلوار نہیں، اور یہ بزم رسول ہے لوگو تم چاہو جدھر سے آؤ، یہ بزم رسول ہے لوگو تم چاہو جدھر سے آؤ، یہ وہ جنت ہے جس کی کوئی دیوار نہیں، یہ وہ جنت ہے جس کی کوئی دیوار نہیں، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس جگہ کو اتنی دیر کے لیے جنت کی کیڑیوں میں سے ایک کیڑی بنا دیا کرتا ہے، جنت کی کیڑیوں میں سے ایک کیڑی بنا دیا کرتا ہے۔ آؤ پیارے ذرا توجہ کرو، غور کرنے کا مقام یہ ہے، ہم اتنے خوش نصیب انسان ہیں، ہماری خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ امت وہ امت ہے، یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، یہ اس پیغمبر کی امت ہے جس پیغمبر کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، یہ وہ امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا ہمیں نبی پیدا نہ کر کے ہمیں اپنے محبوب مصطفیٰ کی امت میں پیدا کرنا۔ سبحان اللہ۔ آؤ پیارے دربار مصطفیٰ کی حاضری کرتے ہیں، عالم تصور میں اپنے پیارے نبی کے دربار طرف لے کے چلتا ہوں۔ ذرا توجہ کرنا میرے پیارے، مدینے کا بازار ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مسجد نبوی ہے، میرے مصطفیٰ پیارے کے مسجد نبوی کی چوکھٹ ہے، ایک بچہ ہے جس کی عمر 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی یا 8 سے 9 سال کی عمر ہے، اللہ اکبر، مدینے کے بازار سے تھوڑی دور پر جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، اللہ اکبر، اس کی بکری دوڑ کر کے مدینے
مدینے کے بازار میں آتی ہے، مسجد نبوی کی چوکھٹ پر آ کر کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب وہ بکری دوڑنا شروع کرتی ہے تو وہ بچہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا، اس بکری کے پیچھے دوڑتا ہوا مسجد نبوی کی چوکھٹ پر آ کر جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، قربان جاؤ پیارے، ذرا توجہ کرو، جب بچہ دوڑتا ہوا مسجد نبوی کی چوکھٹ پر آ کر کھڑا ہوتا ہے تو اس بچے کی نظر اس چاند پر پڑتی ہے جس چاند کے صدقے میں رب کعبہ نے آسمان کے چاند کو بنایا ہے، اس چاند پر نظر پڑ جاتی ہے جس چاند کے صدقے میں رب نے سورج کو پیدا فرمایا ہے، اس چاند پر نظر پڑتی ہے رب نے جس کے صدقے میں آسمان کو ہمارے لیے شامیانہ بنایا ہے، اللہ اکبر، اس چاند پر نظر پڑ جاتی ہے جس کے صدقے میں رب نے زمین کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ساری کائنات کو اس چاند کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے، اللہ اکبر، جب اس چاند پر نظر پڑی، غربت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا رب کے محبوب پر نظر پڑتی ہے، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ پیارے کے حسن پر نظر پڑتی ہے تو بچہ نگاہیں نہیں ہٹاتا ہے، بچہ میرے نبی کے دیدار کو ترس رہا ہے، بچہ میرے نبی کے چہرے سے اپنے چہرے کو نہیں پھیر رہا ہے، اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹا رہا ہے، اللہ اکبر، جب میرے پیغمبر مصطفیٰ کی نظر اس بچے پر پڑتی ہے تو میرے پیغمبر نے فرمایا، اے بچے تو کیا دیکھ رہا ہے، اور بیٹے اتنی حیرت میں گم شدہ ہو کر کے تو کیا دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، بچے نے کہا میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹا تمہاری بکری مل گئی ہے، اپنی بکری کو لے کر کے واپس چلے جاؤ، اللہ اکبر، بچے نے کہا میں واپس ایسے نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کے بارے میں جان نہیں لیتا آپ ہو کون، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے فرمایا، اے بیٹے پھر تو ہی بتا میں کون ہو سکتا ہوں، اللہ اکبر، بچے نے کہا میں نے اتنا حسین و محجبی کبھی آج تک نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ کسی کا آج تک نہیں دیکھا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، میں فیصلہ کیسے کروں، اللہ اکبر، بچے نے کہا پیارے تو ہی بتا آخر تو کون ہے، بچے کے جواب کو سن کر میرے پیغمبر نے فرمایا، بیٹا مجھے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور میرے پیغمبر نے فرمایا بچے جا اپنی بکری کو لے کر اپنے گھر چلا جا، بیٹا تیری ماں تیرا انتظار کر رہی ہوگی، اللہ اکبر، جب میرے پیغمبر کی زبان حال سے میرے مصطفیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تیری ماں انتظار کر رہی ہوگی گھر پر، بچے نے اپنی بکری کو پکڑا اور کہا، اے میرے پیغمبر، جب میں یہاں پر آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن اب میں جاؤں گا تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے دامن کو بھر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے فرمایا، اچھا بیٹا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، پیغمبر سے بچہ عرض کرتا ہے، اے پیغمبر مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر داخل اسلام فرما دیجئے، مجھے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، اللہ اکبر، میرے پیغمبر نے بچے کی زبان سے جب سنا ہے تو میرے پیغمبر نے کلمہ طیبہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کلمہ طیبہ پڑھا کر بچے کو داخل اسلام فرما دیا، سبحان اللہ، میرے پیغمبر نے بچے کو کلمہ طیبہ پڑھایا، داخل اسلام فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اب بچہ میرے پیغمبر کی بارگاہ سے اپنی بکری کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے، دوسرا دن نکلتا ہے، دوسرا دن آتا ہے، بچہ بکری کو لے کر کے چرانے کے لیے جنگل میں جاتا ہے، اب بچے کا عالم الگ ہی نظر آ رہا ہے، بچے کی کیفیت الگ ہی نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر، اب جب بچہ بکری چرا رہا ہے تو زبان حال سے اس کی زبان سے بار بار یہی صدا آ رہی ہے، نبی نبی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اپنے پیغمبر کے نام کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے، عشق نبی میں اتنا کھو چکا ہے کہ ہر وقت سوتا ہے تو نبی نبی زبان سے نکل رہا ہے، جاگ رہا ہے تو نبی نبی
زبان سے نکل رہا ہے، کھاتا ہو تو نبی نبی زبان حال سے بول رہا ہے، نبی کے عشق میں ایسا دیوانہ ہوا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ٹائم، ہر گھڑی اپنے پیغمبر کو یاد کرتا ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک دن اس کی ماں نے بچے سے پوچھا، اے بیٹا آخرکار تیری زبان سے نبی نبی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو یہ نبی نبی کہہ کر کس کو پکارتا ہے؟ بیٹے نے کہا، اے ماں میں آخرکار تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ میں جنگل میں بکری چرا رہا تھا اور میری بکری دوڑ کر کے مصطفیٰ کے دروازے تک پہنچ جاتی ہے، مسجد نبوی کی چوکھٹ تک پہنچتی ہے اور میری نظر اس چاند پر پڑ جاتی ہے جس کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ بچے نے جب کہانی سنانی شروع کی تو ماں نے کہا، بیٹا ذرا تھم جا، ذرا خاموش ہو جا، بیٹا اگر کوئی راز کی بات ہے تو اس کو بتانا مت۔ بیٹے نے کہا، ماں آخر آپ ایسا کیوں بول رہی ہو، راز کی بات بتانے کے لیے کیوں منع کر رہی ہو؟ ماں نے کہا، بیٹا تیرا چچا اندر لیٹا ہوا ہے، بیٹا تیرا چچا اندر رہے گا، اگر اس نے سن لیا تو وہ گوارا نہیں کرے گی۔ بچے نے جب ماں کے اس جملے کو سنا نا تو بچے کی آنکھوں سے آنسو برسے اور رو کر کہنے لگا، ماں کاش کے باپ کا سایہ آج میرے سر پہ موجود ہوتا تو چچا کا خطرہ اتنا نہیں۔ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے؟ ارے یہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے۔ آج جیتے جی ماں باپ کی بے حرمتی کرنے والوں سنو، آقا نے فرمایا اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا تو وقت کا غازی بھی ہوا تو اس کی بخشش کا کوئی پروان نہیں۔ تم لاکھ روزے رکھو، لاکھ نمازیں پڑھو، رات و دن رب کی بارگاہ میں لگے رہو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو رب کعبہ بھی تم سے راضی نہیں، رب کا محبوب تم سے راضی نہیں ہے، اور جب رب کا محبوب تم سے راضی نہیں ہے تو پھر رب بھی راضی نہیں ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے اللہ اکبر اس کا بیڑا کبھی پار نہیں، وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ بچے نے جب کہا، ماں کاش کے باپ کا سایہ سر پر موجود ہوتا تو چچا کا خطرہ اتنا سر پر نہ منڈلا رہا ہوتا۔ اللہ اکبر ایک دن آیا کہ چچا نے اس بچے کی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ جب بچے کی ماں کو گھر سے نکالا تو اس ماں نے کسی دوسرے کے ساتھ میں نکاح کر کے اپنے گھر کو بسا لیا۔ اللہ اکبر اب چچا کے ساتھ بچہ گھر میں رہتا ہے، چچا کی بکریوں کو چرانے جا رہا ہے، جنگل میں بکریوں کو چراتا ہے۔ ایک دن کا کیا معاملہ ہوتا ہے، چچا اس کے ساتھ گیا، چچا نے دیکھا کہ بچہ میرا بھتیجا ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے اور نبی نبی کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ بچہ رو رو کے عرض کر رہا تھا، اے مدینے کے پیغمبر، اے دونوں عالم کے والی، اے کونین کے والی، ایک دن ہاتھ پکڑ کے مجھے کلمہ پڑھا کے داخل اسلام فرمایا ہے، ایک دن مجھے اپنا بنایا ہے، اے پیغمبر یہ تو بتا دے اب دوبارہ دیدار نصیب کب ہوگا، دوبارہ دیدار نصیب کب ہوگا؟ جب چچا نے اتنی بات سنی نا تو سن کے لال پیلا ہو گیا اور بچے سے کہا، بھتیجے تو کس نبی کی بات کر رہا ہے، آخر کس کے بارے میں تو یہ بات بول رہا ہے؟ بھتیجے نے کہا، چچا میں کیا بتاؤں، بچہ تھا، آخر 8 سے 9 سال کی عمر کے بچے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دہشت کی وجہ سے بچے کی سانسیں تھمنے لگی اور گھبرائی ہوئی گفتار میں بولا، چچا میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن کا ماجرا یہ ہوا کہ میں پیغمبر کی چوکٹ تک پہنچ گیا اور پیغمبر کا عشق میرے دل میں ایسا اتر گیا ہے کہ اب اس کے بغیر مجھے چین ہی نہیں آتا، اب اس کے بغیر میرا دل ہی نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، چچا نے کہا، بھتیجے گھر چل، گھر جانے کے بعد میں تجھ سے بات کرتا ہوں۔ اپنے بھتیجے کو لے کر کے گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد ایک طرف دولت کا اشارہ کیا ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی محبت کا اشارہ کیا ہے اور کہنے لگتا
کہتا ہے اے بھتیجے سن، ایک طرف ساری دولت ہے اور ایک طرف مصطفیٰ کی محبت ہے، اب دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا، یا تو پیغمبر کی محبت کو چن لے یا پھر یہ مال و زر کو چن لے۔ اگر تو محبت مصطفیٰ کو چنتا ہے تو یہ گھر بار چھوڑنا ہوگا، یہ زمین و جائیداد چھوڑنی ہوگی، اور اگر دولت کو چنتا ہے تو مصطفیٰ کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر! اب یہ بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، سوچ رہا ہے باپ کا سر پہ سایہ نہیں ہے، ماں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اب اکیلا پڑ جاؤں گا، اگر گھر بھی چھوڑ دیا تو مجھے سینے سے لگانے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر! لیکن دل میں مصطفیٰ کی محبت مچل رہی ہے، اور دل میں مصطفیٰ کی محبت نے مچلتے ہوئے آواز لگائی، او دیوانی سوچ کیا رہا ہے؟ ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو کونین کے والی اپنے سینے سے لگا لیا کرتی۔ دیوانے سوچ کیا رہا ہے؟ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا؟ ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر اس کو کونین کے والی اپنے سینے سے لگا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! بچے نے کہا اے چچا، یہ دولت، یہ شربت، یہ شہرت سب تم لے لیجئے، لیکن مجھے میرے مصطفیٰ کی محبت عطا کر دیجئے۔ اللہ اکبر! جب چچا نے یہ جملہ سنا تو لال پیلا پڑ گیا، غصے میں چہرہ لال پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو جاؤ، اب یہاں سے گھر سے نکل جاؤ، اب اس زمین و جائیداد میں، اس گھر بار میں، اس کاروبار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اب اس گھر سے نکل کے جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! جب بچہ جانے لگتا ہے تو چچا نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا اپنے پیغمبر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ جو بدن پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو بھی اتار دے، یہ کپڑے بھی میرے ہیں۔ اللہ اکبر! پیغمبر کی محبت بچے کے دل میں مچل رہی ہے۔ اللہ اکبر! دیوانہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا عشق دل میں مچل رہا ہے، سب کچھ گوارا کر رہا ہے، سب کچھ چھوڑنا گوارا ہے، لیکن مصطفیٰ کے در کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ بچے نے بدن سے کپڑوں کو جدا کیا ہے اور بچے نے بدن سے کپڑوں کو جدا کر کے اس گھر سے نکلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ زمین کوئی ریتلی زمین نہیں ہے، اللہ اکبر! وہ عرب کی زمین پتھریلی زمین ہے۔ جب بچہ ننگے پیر چل رہا ہے، اللہ اکبر! پیر لہو لہان ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتا ہے آخر پیغمبر کی بارگاہ میں اس حال سے کیسے جاؤں، اس حالت کو لے کر کے پیغمبر کی بارگاہ میں کیسے جاؤں۔ سوچا کہ ماں کے دروازے پر ایک بار دستک دے دوں تاکہ کبھی ایسا ہو، کاش کہ ایسا ہو ماں کے دروازے سے کوئی کپڑا مجھے نصیب ہو جائے جس کو میں پہن کر پیغمبر کی بارگاہ تک پہنچ جاؤں۔ اللہ اکبر! وہ بچہ اس جگہ پر جاتا ہے، ماں کے دروازے پر جاتا ہے جہاں اس نے دوسرا نکاح کر کے اپنا قیام بنایا ہے۔ اللہ اکبر! دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے ایک خاتون نکل کر آتی ہے اور جب بچے پر نظر پڑتی ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آخرکار وہ ماں تھی اس بچے کی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں کا کلیجہ دہل کے رہ گیا۔ ماں نے اپنے سر سے چادر کو اتارا اور بیٹے کے کاندھوں پر ڈال دیا، بیٹے کے بدن کو چھپا کر کہا اے میرے لال، اے میرے لختے جگر، آخر تیری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ اللہ اکبر! بچے نے کہا ماں میں نے پیغمبر مصطفیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، بازار مصطفیٰ میں اپنا سودا کر دیا ہے۔ اے ماں یہ حالت بنانے والا میرا چچا ہے جس نے میری جائیداد کو ہڑپ لیا ہے، جس نے میری جائیداد پہ قبضہ جما لیا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اللہ اکبر! ماں نے کہا بیٹا اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ بچے نے رک کے کہا ماں میں اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! ماں نے کہا بیٹا مجھے 3 دن کا وقت دو، میں 3 دن کے اندر تمہارے لیے جوڑا تیار کرا دیتی ہوں۔ بچے نے کہا ماں اگر 3 دن کے اندر میری روح میرے بدن سے نکل گئی تو پیغمبر کے دربار تک نہیں پہنچ سکوں گا، پیغمبر کا دیدار نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اکبر! پھر ماں نے کہا آخر بیٹا پھر کیا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا ماں میں جا رہا ہوں۔ ماں نے اس چادر کو لیا اور چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک چادر کا تہمت بنا دیا اور دوسرا کانوں پر اڑا دیا۔ بچہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مسجد نبوی کی چوکھٹ پر پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیغمبر کی نثر اطہر کو دیکھو، پیغمبر نے
حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر باہر جا کے دیکھو کوئی آیا ہوا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صدیق باہر جاؤ، اور باہر جا کے دیکھو کوئی آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں اور جب جا کر دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی چوکھٹ پر وہی ننھا عاشق دیوانے مصطفیٰ بیٹھا ہے۔ میرے پیغمبر کے پیارے عاشق نے حضرت ابو بکر صدیق نے اس ننھے عاشق کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو پیغمبر مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے نے کہا میری اس حالت کو دیکھ کر میرے بدن پر جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ بھی گندا ہے، اگر پیغمبر نے انکار کر دیا، اگر مجھے اپنی چوکھٹ سے باہر کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب میرے پیغمبر نے اتنا سنا تو جانے کائنات اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور باہر نکل کر اس دیوانے کے آگے اپنے بازو کو یوں پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے عاشق آج سینے سے لگ جا، ارے جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا مصطفیٰ ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مبین رضا آج بھی یہ کہنے پر بڑی سوچ سمجھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی وہ دیوانے مصطفیٰ اپنی قبر سے آواز دیتا ہوگا یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں گر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں گر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ حضور بھیک آپ کے در سے تو اس شام سے منگتے کے گزارے نہیں ہوتے، ملتی نہ حضور بھیک آپ کے در سے تو اس شام سے منگتے کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جاؤ بازار مصطفیٰ میں، بے دام ہی بک جاؤ بازار مصطفیٰ میں، اس شان سے ہونے والے سودے خسارے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیوانے مصطفیٰ ہے، نبی سے عشق اس طرح سے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی کو دیکھ لیا کرتا تھا وہ میرے نبی کا ہی ہو جائے گا۔